ہم نے محبوب کو عقل مند جانا ہوتا، سمجھدار جانا ہوتا، مرسل اور رسول مانا ہوتا، اللہ کا حبیب حق مانا ہوتا، اور مصطفیٰ رب کا چناؤ مانا ہوتا، ان کو خاتم النبیین مانا ہوتا، ختم نبوت والی مہر پہ یقین کامل ہوتا۔ سورۃ الدخان بھی اور سورہ القدر بھی، یہ 44 نمبر اور وہ 97 نمبر، ہمیں یقین ہوتا کہ رب نے جو رات مقرر کی ہے وہ لیلۃ القدر کی رمضان کے آخری عشرے میں۔ مگر ہم نے ساری صحیح روایات کو چھوڑ کے، کتاب اللہ کی آیات کو چھوڑ کے جن باتوں کے پیچھے لگے ان کا بھی تھوڑا میں تذکرہ کر دوں تاکہ ہمارے سامنے حقیقت کھل کے آ جائے۔ 15ویں شعبان کی رات المعروف شب برات، اس کی فضیلت کے بارے میں کوئی بھی حدیث صحیح ثابت نہیں ہے، اور یہ موقف کسی عام عالم اور خطیب کا نہیں ہے۔ دنیا کے ایک عظیم ترین امام، احکام القرآن، دنیا کو بہترین تفسیر دینے والے ابن العربی، ابن العربی دو ہیں، ایک ابن عربی ہے صوفی ہے، فضولیات، لغویات، ضعیف روایات، قصے کہانیاں باندھ کے وہ قوم کو سناتا ہے، وہ ابن عربی ہے، نکرہ ہے، غیر معروف۔ ابن العربی الف لام کے ساتھ، یہ مالکی المسلک ہیں اور بڑے عظیم محدث اور مفسر ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شعبان، کہ شعبان کی 15ویں رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ یعول علیہ، جس پہ اعتماد کیا جا سکے اور وہ صحیح ہو، لا فی فضلہا، نہ اس کی فضیلت میں، ولا فی نسخ الآجال فیہا، نہ اس میں عمروں کو چینج کرنے میں اور ان میں چینج لگانے میں، فلا تلتفتوا الیہا، اس رات کی جب فضیلت میں کوئی صحیح آیت، قرآن کی آیت نہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی صحیح روایت نہیں، اس کی کوئی فضیلت نہیں، اور اس میں عمروں کو، مدتوں کو اور آجال کو چینج کرنے کا کوئی یقینی فیصلہ صحیح روایت سے نہیں ملتا، تو لہٰذا یہ اہم بھی نہیں ہے۔ اسی طرح حافظ ابن القیم فرماتے ہیں لا یصح منہا شیئا، کہ لوگوں 15 شعبان کی رات کے بارے میں کوئی بھی صحیح روایت جو اس کی فضیلت کو، اجر کو، ثواب کو، آجال کو، تبدیلیوں کو اور بجٹ کے چینج کرنے کو کہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے بھی آج کے دور کے ائمہ بھی ہیں، آپ ان کو بھی پڑھ لیں، سن لیں، دیوبند مسلک کے اندر بھی اس کی وضاحتیں موجود ہیں، اہل الحدیث اپنے منبر و محراب سے اس کی وضاحت کر رہے ہیں۔ مولانا محمد یوسف بن نوری جو ہیں وہ بھی لکھتے ہیں کہ وَلَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثٍ مُسْنَدٍ مَرْفُوعٍ صَحِيحٍ فِي فَضْلِهَا، کہ مجھے اپنے پورے مطالعہ زندگی میں کتب احادیث کے اندر کوئی ایک بھی صحیح سند والی مرفوع حدیث، صحیح حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہو مجھے نہیں ملی ہے۔ اور تقی عثمانی دیوبندی وہ بھی لکھتے ہیں کہ شب برات کی فضیلت میں بہت ساری روایات تو مروی ہیں، جن میں بیشتر علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں ذکر کی ہیں، مگر یہ ساری روایتیں سندن ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ تو ان چیزوں کو اگر آپ اور میں لے کے اٹھ کے بیان کرنے لگ جائیں، اور لیلۃ القدر رمضان کی رات آخری عشرے میں جس کا تحفہ پتہ ہے کیا ہے؟ سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اللہ کے محبوب مجھے وہ رات مل جائے، وہ قدر والی رات، وہ عزت والی رات، وہ تکریم والی رات، وہ 1000 مہینے کی عبادتوں سے افضل رات، میں اس میں کیا کروں؟ اچھا، میرا بلیو یہ کہتا ہے کہ میں ہوتا تو میں اس پوری رات کے کوئی نہ کوئی نوافل فضائل بنا کے، جیسے لوگ کرتے ہیں کہ آپ پوری رات قیام میں گزار دیں، بنائے ہیں نا 100 نفل، 100 نفل 10 کر کے پڑھنے ہیں، نماز ہزاری ہے، اب 100 ہے، اس میں آپ نے 10 مرتبہ یہ چیزیں پڑھنی ہیں، 100 کو 10 سے ضرب دیں گے 1000 بن گیا۔ نماز ہزاری، درود لکھی، درود ماہی، درود تنجینا، یہ وہ پتہ نہیں کیا کیا، اور جس پہ شریعت اتری ہے وہ کتنا کہہ رہے ہیں اور کمال کہہ رہے ہیں۔ کہا عائشہ اگر موقع مل جائے، وہ گھڑی آ جائے، لیلۃ القدر اللہ آپ کے نصیب میں کر دے، تو کہنا اللہم انک عفو۔ لیکن چھوٹا ہے نا، ہم تو بڑے بڑی فضیلتوں والی بڑی بڑی جو ہے وہ لمبی چوڑی عبادتیں ہوں گی تو پھر ہی مزہ بنے گا، اتنا چھوٹا سا عمل، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، 3 ہی جملے ہیں، اللہم انک عفو
तुहिब्बुल العفو, दूसरा जुमला, तीसरा फाफु अन्नी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अच्छा, सैयदा ने भी नहीं कहा हुजूर ये तो है, कुछ और बता दें, ये तो बहुत छोटा सा है, कोई इस रात की नमाज बता दें, कोई फर्ज बता दें, कोई सुन्नतें बता दें, कोई नवाफिल बता दें, कुछ और भी होना चाहिए। हम नहीं आते यहां, सुन्नत के मुताबिक अगर कुछ पढ़ लें तो फिर लोग बैठे होते हैं जी कुछ और ना हो जाए। अगर आपका सुन्नत पर यकीन है और आपने मसनून तादाद पढ़ ली है और आप अगर घर जाके सोना भी चाहते हैं, मस्जिद में आप बैठे थे इत्तिकाफ में, जागने की नीयत से बैठे थे, कुरान खोल के बैठे थे और आपको नींद आ गई, फजर की अजान के साथ आंख खुली, सारे मोताकिफीन गवाहियां दें कि इसके खराटे आ रहे थे, ये सो रहा था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं ये सुन्नत के मुताबिक जो पढ़ के सो भी गया है ना, तो इसकी पूरी रात वैसे ही लिखी जाएगी जैसे बाकियों ने खड़े होकर क़याम किया है। हम इसका आराम भी क़याम में बदल देंगे। ये अल्लाह के फैसले हैं, ये अल्लाह की हिकमतें हैं। एक आदमी एक इदारे में आके 10 घंटे लगातार काम करता है, दूसरा आके वहां पे हाजिरी लगाता है, उसका आज कोई काम नहीं है, वो फारिग बैठा है, लेटा हुआ है, चाय पी रहा है, कुछ और कर रहा है, क्या उसकी दिहाड़ी नहीं पड़ती? बोलिए, ये दुनिया है। तो आपने अपने रब को इतना मामूली और इतना कमजोर समझ लिया है, और पैगंबर की सच्ची बात को आपने कितनी डिवैल्यू करके रख दिया है। अल्लाह के लिए इस फेज से निकलिए, इबादतें वो करो जो मसनून है। इस बाकी टाइम में मैं हवाले दे दूं कि कैसे मसनून है। देखिए, ईद मनानी है, ईद पढ़नी है, बड़ी खुशी की बात है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ईद पढ़ी है, ईद पढ़ाई है, लेकिन यकम शव्वाल को ईद उल फित्र नाम दिया है, तरीका बताया है, एक रास्ते से आना, दूसरे से निकलना। यह भी तरीका बताया है कि इस दिन आपने अजान नहीं कहनी नमाज ईद के लिए, इकामत नहीं कहनी, आपने पहले खुतबा नहीं देना, नमाज पढ़ानी है। जब नमाज हो जाए तो ये 2 रकत है, इसमें ये पढ़ना है, फिर उसके बाद खुतबा है। और कौम को बता दो कि ज़रूरी नहीं, कोई मजबूरी है, जाना चाहता है तो जाले, हम खुतबा देंगे, लेकिन दुआ में सारे शरीक हों। आपने मर्दों में भी दिया खुतबा, और तुम्हें अलग जाके खुतबा दिया, सदके की बात की, खवातीन ने सदका दिया, जनाब बिलाल ने झोलियां फैलाई और उसमें डाला गया, लिया गया। लेकिन आपने इस दिन, हालांकि मक्के में, मदीने में, अरब में बकरे छतरे थे, कोई बकरा छतरा नहीं किया। 10 जिलहज्जा को महबूब अलैहिस्सलातो वस्सलाम ने ईद उल अज़हा पढ़ी है, तरीके बताए हैं, कुर्बानी की है, लेकिन यही 10 तारीख हज के साल आपको मिना में आई है। ईद का टाइम है मगर मेरे महबूब ने ईद नहीं पढ़ी। कुर्बानी का टाइम है, आज आपने वो वाली कुर्बानी नहीं की। हज के लिए जो नहर है वो 100 ऊंट, उनमें से 63 खुद नहर किए हैं। आम दिनों में ईद में मेरे महबूब ने टेंड नहीं करवाई, आज बाल मुंडवा लिए हैं। मेरे महबूब ने बैतुल्लाह का जाके तवाफ किया है, मगर ईद पढ़ी भी नहीं, पढ़ाई भी नहीं, सफा मरवा की साई की है। तो फिर आप अपनी मर्जी से उठ के तो कह सकते थे ईद दा दिन आज ईद क्यों नहीं पढ़ी, पहले ईद पढ़ाइए फिर काम कर लांगे। तो महबूब से नहीं कहा जाएगा कि ऐसे क्यों है, उन्हें सिर्फ देखा जाएगा, उन्हें फॉलो किया जाएगा, उन्हें माना जाएगा, उनको तस्लीम किया जाएगा। रही बात दिन के मामूलात की, तो आपकी जिंदगी में 63 बरस लाइफ टाइम आया, और नबूवत के बाद 40 मरतबा अगर 1% भी कोई हैसियत होती आपकी विलादत के दिन के जश्न की, तो मेरा रब जो ईद उल फितर दे सकता है वो ईद उल मिलादुन नबी भी दे सकता था, ईद उल मिलाद भी उतार सकता था। फैसले आते, तरीके होते, नमाज बताई जाती, उसके अंदर क्या करना है, केक कौन सा बनाना है, कितना काटना है, दूध की सबील कैसे लगानी है, कहां कहां कैसे कैसे करना है। मेरे महबूब भला दीन को अधूरा छोड़ के जाने वाले थे। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम का तकाजा था, आप ये करते मगर नहीं। जुमे के दिन को अगर ईद बताया है तो तरीका भी बताया, कहा क्या करना है।
من غسل واغتسل وبکر وابتکر، جو گھر میں جلدی ڈال دے. میں بزرگوں کو سنا کرتا تھا، ہماری ایک خالہ تھی، جمعے والے دن بچوں سے کہا کرتی تھی پوت جلدی جلدی ابے ہی تیار ہو جاؤ، نہیں تو تہاڈے ابے نے تمچڑا پا دینا ہے. یہ ہمیں تمچڑے کا لفظ نہیں سمجھ آتا تھا. بعد میں پتا چلا جی ہل جل کو گھر کے اندر جو ہے نا آوازیں لگ رہی ہیں، پترو جلدی کرو، نو کٹ لو، نہا لو، تیاری کرو، وضو کر لو، کپڑے پاؤ، ٹرنا ہے، جانا، جمعہ پڑھنا ہے. من بکر وابتکر، جو خود بھی جلدی جلدی جمعے کے دن ریڈی ہو اور اپنے بچوں کو، اہل و عیال کو بھی جلدی کروائے. یہ اگر جمعے کے دن کو عید کہا ہے تو طریقے بتائے ہیں. وغسل واغتسل، خود بھی نہائے، بچوں کو بھی نہلائے، بہترین خوشبو کا استعمال، مسواک کا استعمال کرے، پھر جلدی آئے، اور پھر جو میسر ہے وہ نفل پڑھے. پھر جب امام منبر پہ بیٹھ جائے، یہ سامنے دو زانو ہو کے بیٹھے، خطبے کو سنے، درمیان میں بولے نہیں، اشارہ نہیں کرے. کوئی غلط کر بھی رہا ہو تو اسے یہ بھی نہیں کہے کہ نہیں ایسے نہیں کرو، تنکا نہیں توڑے، صفوں کو نہیں پھلانگے، جہاں جگہ مل گئی ہے وہاں بیٹھے، جو پہلے آیا ہے وہ پچھلی صفوں میں نہ بیٹھے تاکہ لوگوں کو مجبور ہو کے آگے نہ آنا پڑے. وہ پہلی صفوں میں اور بعد میں آنے والے پیچھے، اور انتہائی خاموشی سے خطبہ سنیں، اور امام کے بیٹھنے سے پہلے پہلے ممبر پہ آ جائے. اس کی حاضری فرشتے لگا کے جب ممبر پہ امام بیٹھ جائے گا تو حاضری کا رجسٹر بند کر دیا جاتا. آیا تو ہے مگر حاضری نہیں ڈلی. اتنی اہم چیزیں بتائیں، جمعے کی گھڑی بتائی، قبولیت کے لمحات بتائے، اس کا طریقہ کار بتایا. خطبہ دے کے پھر میرے محبوب بیٹھے، ممبر پہ چڑھے، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دوبارہ خطبہ دیا، ممبر سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھائی. پہلی رکعت میں آپ نے سورۃ الاعلیٰ پڑھی، دوسرے میں میرے محبوب نے غاشیہ پڑھی. تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دن ہے، سارے احکام بتائے ہیں. اگر ایسا کچھ اور جگہ بھی ہوتا تو میرے محبوب دین ہوتا تو بتا دیتے، نہیں بتایا. تو توجہ کیجئے، راتوں کو دیکھیے، میرے محبوب نے قیام اللیل کیا، اتنا کیا کہ قدم سوج گئے، راتوں کو جاگے. آپ کی زندگی میں نماز فرض ہونے کے بعد، تہجد کا حکم اترنے کے بعد، سورۃ المزمل کے نزول کے بعد میرے محبوب کی راتیں کیسی تھی؟ قدم سوج جاتے تھے. اور پوچھا جاتا اتنا کیوں جاگتے ہو، قیام کیوں کرتے ہو؟ گناہ بھی کوئی نہیں، کہا فلا اکون عبدا شکورا، رب کا شکر نہیں کروں؟ تو میرے بھائیوں وہ راتوں کو جاگتے تھے. لیکن یاد رکھیے، وہ 15 شعبان کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے، وہ 27 کی رات کو اسپیشلی نہیں جاگے. اور ہم تو اس پیمبر کو ماننے والے ہیں جنہوں نے سفر حضر میں اگر پوری پڑھی، حضر میں تو ہم پوری پڑھیں، قصر میں 4 رکعت کو 2 میں بدل دیا تو ہم ویسے پڑھیں، 3 والی 2 والی ویسے رہنے دی تو ہم ویسے رہنے دیں. آپ نے مینا میں اپنے اپنے وقت میں نماز قصر کی تو ہم قصر کریں. آپ نے عرفات میں زور اثر قصر کر کے جمع کری، 1 اذان 2 اقامتیں کہلوائیں، ہم ویسے کریں. مغرب کا ٹائم ہو گیا، میرے محبوب نے ہمیشہ اول وقت میں نماز پڑھی ہے، کبھی لیٹ نہیں کی، سوائے جس رات میں فجر کے وقت سوئے رہ گئے تھے اس کو آپ نے لیٹ کیا. لیکن یہاں آج آپ نے عرفات میں مغرب کا ٹائم ہوتے ہوئے بھی اذان بھی نہیں کہلوائی، نماز بھی نہیں پڑھی. قوم چلی ہے، مزدلفہ پہنچی ہے، اذان مغرب ہوئی ہے، آپ نے اقامت کا کہا ہے، اقامت کہی گئی ہے، 3 رکعت نماز مغرب پڑھی ہے، پھر اقامت کہی گئی ہے، نماز عشاء 2 رکعت پڑھی گئی ہے. آج کی رات میرے محبوب جو ہمیشہ راتوں کو قیام کرتے تھے، آپ نہیں جاگے، قیام نہیں کیا، آقا نے آرام کیا ہے، میرے محبوب کے اصحاب نے بھی آرام کیا ہے. اللہ کا شکر ہے، ساری دنیا بھی کہے کہ رات مزدلفہ میں جاگ لو، ہم سونے کو ترجیح دیتے ہیں، کیونکہ جس پہ راتوں کی عبادت اتری تھی اس کو پتا تھا کہ کہاں جاگنا ہے کہاں نہیں جاگنا. خوشی بھی معیاری، غم بھی معیاری، عبادت بھی معیاری. اور یہی ہماری دعوت ہے، یہی ہمارا میسج ہے، یہی ہمارا پیغام ہے. پھر بھی اگر کوئی بھائی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے تو ہم کسی کا ہاتھ پکڑنے والے تو نہیں ہیں، ہم ڈنڈا سوٹا تو نہیں رکھتے، نہ ہماری یہ سکیم ہے، نہ ہمارا یہ طریقہ کار ہے، نہ ہمارا یہ منہج ہے. لیکن کل قیامت کے دن آپ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ جناب آپ جانتے تھے تو بتایا کیوں نہیں؟ وہاں تو نبیوں کو بھی لوگوں نے مجبور کرنا ہے اور انکار کر دینا ہے کہ اللہ یہ نوح علیہ السلام نہیں آئے تھے، یہ لوط علیہ السلام نہیں آئے تھے. پھر امت محمدیہ نے گواہی دینی ہے
آپ نے کہنا ہے جناب آپ پڑھے لکھے تھے، آپ سمجھدار تھے، آپ کے پاس علم تھا، آپ معرفت رکھتے تھے، آپ نالج رکھتے تھے، چلے ہمیں بتا دیتے. اسی لیے میں نے تینوں موقف بتا دیے کہ جو کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرے، جو چھوڑنا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ چھوڑے، جو جینا چاہتا ہے دلیل کے ساتھ جیے. لیکن کل قیامت کو ہمارے خلاف حجت بنا کے، دلیل بنا کے، سلطان بنا کے، گواہی لے کر کے اپنی زندگی سے آئے کہ ہم نے بیان نہیں کیا تھا، تو انشاءاللہ اللہ گواہ ہے، رب شاہد ہے، الا حل بلغ، جو میسج دینا تھا، جو حق اور حقیقت تھی ہم نے پہنچا دی ہے. ہم مباحث و مناظروں کے قائل نہیں ہیں، بات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلیل قرآن اور سنت سے واضح موقف دینے کے قائل ہیں، زبردستی کے قائل نہیں. لست علیہم بمسیطر، ہم زبردستی منوانا بھی نہیں چاہتے. ساری دنیا مل کے جاگے رات کو، ہمارا کیا بگڑے گا؟ لیکن اگر سنت سمجھ کے جاگو گے، تھوڑا کام کر لو گے، اللہ اس میں خیر بھلائی اور برکت دے دے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھے ہیں، کیوں نہیں رکھے؟ سوموار کو، جمعرات کو، ہر ہفتے میں، ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو. اگر کوئی بندہ 13، 14، 15 کے روزے رکھتے آ رہا ہے تو وہ اس 15 کو رکھ لے گا تو کوئی حرج نہیں. لیکن وہ لیلہ نصف شعبان کا روزہ سمجھ کے نہیں، وہ اس امام مادی سے جوڑ کے نہیں، یا ضعیف اور موضوع اور من گھڑت روایتوں کی بنیاد پہ نہیں، یا اپنے عمل نامے درست کروانے اور معافیوں اور اس چکر میں اور اپنی تقدیر بدلنے اور اپنی خوراک اور اپنی جو ہے اولاد، ان سلسلوں کو چینج کروانے کے لیے اگر یہ اس دن کر رہے ہو تو پھر ہم دعوت دیتے ہیں رمضان کے آخری عشرے میں لیلۃ القدر میں تشریف لائیے گا. بھر دیجئے جتنی مسجدیں، بھر دیجئے جتنے گھر، بھر دیجئے جتنی سڑکیں، کیجئے پوری رات کھڑے ہوئیے. ہم آپ کو روکیں تو ہمیں ایک دفعہ انگلی اٹھا کے ضرور کہنا، ہم کیوں نہیں روک رہے؟ محبوب کا عمل بھی ہے، سیرت بھی ہے، اسوہ بھی ہے، قدوہ بھی ہے، اور آپ کا فعل بھی ہے، قول بھی ہے، دلیل بھی ہے، سنت بھی ہے، قرآن بھی ہے اور اس کی آیت بھی ہے. اور یہی ہمارا موقف، یہی ہمارا دعویٰ، یہی منہج اور یہی مسلک ہے. اللہ اسی پہ زندہ رکھے، اسی پہ موت دے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.